ना مصدر ہے اور مصدر میمی لکھا ہے، پتہ نہیں میمی کے میں بن رہے میں نے وہ بھول گئے سارے. محترم آگے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم. جی آج نیٹ بھی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اصل میں آج میں گھر سے باہر ہوں تو اچھا اچھا اچھا، اس لیے وہ وائی فائی کی سہولت نہیں ہوگی. ویسے بھی آج موسم کی خرابی بھی تو ہے. سادہ محترم آج چھٹی کر لیتے ہیں. نیٹ نے نا جو ہے اب تنگ بہت کرنا ہے. آج ہمیں مزہ بڑا آ رہا ہے پڑھنے کا، تو آج ہی نیٹ تنگ کر رہا ہے. اچھا تو یہ جملہ کس حالت میں تھا؟ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی یہ کس نے بتانا ہے شیخ محترم؟ کس نے بتانا ہے؟ آپ بتا دیں. سادہ محترم یہ لئیسا جو خبر ہے، آگے سارا جملہ پیچھے اسم ہے اس کا، انا کا. جی سعید بھائی. شیخ محترم میرے نزدیک تو جو پچھلا جملہ ہے نا تدہوننی الیہ، یہ اسم و انا ہے، اور لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ یہ فی محل رفع خبر و انا ہے. کیسے ترجمہ کریں؟ بے شک جس کی طرف تم دعوت بے دے شک. رہے کرو ٹھیک ہے. جی آواز کٹ گئی ہے. جس جی کی جی لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ جی نہیں جی ہے واسطے اس کے. یہ واسطے کا ترجمہ چھوڑ دیں ہم، بس نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے چلے. جی 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 آواز نہیں آ رہی سعید بھائی. شیخ صاحب نہیں ہے اس کے لیے دعوت، یعنی دنیا کی اور آخرت کی دعوت نا. کیا یہ اس میں مبتدا اسم خبر والا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں آ رہی. انا الف نسبت کی یہ اس کی اسم ہے انا کا. شیخ محترم ما جو ہے موصول اور یہ آگے صلہ بن کے اسم ہو گیا، سلا بن کے تو تم آگے اس کی وہ تو خبر بن ہے، رہا ہے. اس کے متعلق خبر بھی. میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق ترجمہ کر دیں نا. عبدالمنان بھائی آپ کر دیں. انا بے شک جس کی طرف تم بلاتے ہو مجھے، وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، اس چیز اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں. اسی کے متعلق تھا، جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، یعنی کہ وہ چیز تب انہوں نے بلاتے ہو تم مجھ کو الہی اس کی طرف. صحیح ٹھیک ہے. اب اس کی خبر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں ہے اس کے لیے. ہاں جی. جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، اس چیز کی طرف وہ نہ بلانے میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ خبر والا ترجمہ. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی نہ وہ دنیا میں پکارنے کی جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں. ہاں ہے، یہ ہے، جی یہ جو ہے نا یہ پورا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی ماشاء جملہ ہو گیا. بارک اللہ فیک. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. غدوا وعشیا یہ کون سی حالت میں ہے سسٹر فہیمہ؟ جی سر جی یہ حال ہے. کیسے؟ یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت. تو یہ وقت تو ظرف نہیں ہوتا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جی عبد المنان بھائی. میرے خیال سے شیخ محترم یہ ہے کہ اس حالت بیان ہو رہی ہے کہ آگ پر پیش کیے جانے کی صبح اور شام. ذوالحال کون ہے؟ ظرف زمان. وہ ذوالحال کون پیش ہے کیے عبد جائیں المنان گے بھائی؟ صبح شام. وہ یورزون ان کی حالت ہونی چاہیے نا، ان کی حالت ہاں آگے جی ان ہونی کی حالت چاہیے. وہ جو پیش کیے جائیں گے. اس میں میں جو فرعون. حال جو ہے ذوالحال کون ہے؟ جی شیخ صاحب میں عبد المنان بھائی ذوالحال کون ہے؟ واؤ اس کی یورزون واؤ اس میں ضمیر جو ہے. ہاں اور حال یہ غدو و مشیہ دونوں ہی. یہ حال جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے؟ گڈ گڈ.
जी सईद भाई। हाँ کہ مطلب اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو غدوً و عشیہ ہے نا یہ مفعول فی ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا یورزون علیہ غدوً و عشیہ، یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ فی محل نصب حال ہے، اور یہ حال بن رہا ہے آل فرعون سے. یہ آل فرعون صحیح، ٹھیک ہے ماشاء، یہ صحیح ہے. یہ جو ہے نا غدو و عشیہ، جس طرح سعید بھائی اور ناصر بھائی نے بتایا، یہ مفعول فی ہے، یہ صحیح ہے. اور اس آپ یورزون کو اگر آل فرعون سے بنائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آل فرعون جمع ہے، صحیح ہے، اور یہ پورا جملہ آگے فی حالت نصب صحیح. لیکن پھر النار جو ہے اس کا مبتدا معذوف ہوگا، یہ النار، صحیح ہے، بعض نے یہ توجہ کی ہے. ٹھیک ہے، بارک یہ اللہ. محترم ویسے سوچا میری تھوڑی سی، میں نے یہ مجھے پتا تھا یہ غدو و عشیہ مفعول فی بن رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے، میں نے اس لیے آپ کو یہ کہا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے اچھی بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے جو پیش کیے جانے کی حالت پھر کیا ہے؟ صبح شام نہیں ہے، صبح کے ٹائم بھی ان کی حالت پیش ہونے کی، آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. بتاتے خود ان کا میں پیش اس ہونا کے ہی ان کو پختہ کرنا چاہتا ہوں. ان کا پیش ہونا ہی حالت ہے، ان کا صبح شام پیش ہونا ہی حالت ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ گویا کہ شام تو وقت ہے نا. ہاں جی، کہ ان کی حالت کیا ہے کہ صبح شام انہیں عذاب ہوتا ہے. ٹھیک اچھا، ہے، مطلب میری اس میں جی دلیل میں یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو کہ دوسرا خدوہ جہاں پہ مفعول فی ہے وہاں پہ حالت بھی بیان کر رہا ہے. دو غلطی ہیں، ایک تو آپ کی فنی غلطی ہے، یعنی اس اعراب کی کیا نام قاعدے کی غلطی ہے، دوسرا ترجمے کی غلطی ہے. قاعدے کی غلطی کیا ہے کہ دونوں حال ٹھیک جو ہے ہوتے نا، ہیں. حال جو ہے مشتق ہوتا ہے. ہاں جی، صحیح ہے، پھر ٹھیک ہو گیا، مطابقت ہوتی یہ ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. حال یہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ذوالحال جمع ہے، واو حال آگے جو ہے وہ حال مطلب ہے مستقبل جامد آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک. ٹھیک ہے، اور دوسرا حال یہ میں اور اس میں مطابقت بھی ہوتا جی ہے ترجمے کے مطابقت لحاظ ہوتی سے. ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، ضمیر کی مطابقت ہوگی نا. صحیح. انتم مغنون عنا نصیبا، نصیبا حال یہ کیا بتایا آپ؟ مشتق، جی جی، حال جامد ہوتا ہے کہ مشتق ہوتا ہے، یہ بتا دیں دوبارہ. حال مشتق ہوتا ہے، حال مشتق ہوتا ہے. نصیبا یہ کیوں منصوب ہے سسٹر مصباح؟ مغنون عنا نصیبا، وہ دور کرنے والے ہیں، تم دور کرنے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا، دور کرنے والے. نصیبا جی، مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کس کا پیچھے فعل کون سا ہے؟ جی پیچھے فعل سسٹر زالے. یہ مغنون کا جی اسم فاعل ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. مغنون اسم فاعل، شبہ فعل. انا کل فیہا، کل یہ کیوں مرفوع ہے سسٹر زالے؟ انا مغنون کا فاعل، مغنون کا. سسٹر زالے، انا کل فیہا، یہ جو کل ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ انا کل، نہ کی خبر ہے. جس سے وہ پوچھا بتائیں. جائے، جس سے پوچھا جائے وہی بتائے. یہ جو سوال ہوتے ہیں نا سوکھے سوکھے، آپ لوگوں سے مشکل ہوتے ہیں، جھٹ سے آپ بتا دیتے ہیں کہ کبھی یہ ہمارے بھی باقی. تھوڑا طرز کھا رہی ہے نا. کیوں جی سعید بھائی، باقی جو آسان سوال تو ہم بتا لیتے ہیں نا، مشکل تو پھر سعید بھائی اور عبدالمنان بھائی بتاتے ہیں. اچھا نہیں استاد محترم، پھر کلاس 4 سیمسٹر 4 میں سب سے ایکول سلوک ہونا چاہیے. صحیح جی. یخفف، مرضی ہے. یخفف یہ دوبارہ بتائیں، یہ سسٹر زالیہ اب آپ نے بتانا ہے. یخفف عنا یوما من العذاب، یخفف کیوں مجزوم ہے؟ پیچھے ہر سوال کا جواب اس کا تعلق پیچھے کلام کے ساتھ ہوتا ہے.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، اپنے رب کو پکارو وہ ہلکا کر دے گا تم سے، وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کا عذاب. پکارو اپنے رب کو. سمجھائیے؟ محترم میں بتاؤں، وہ انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے اپنے رب کو کہ ہم ہلکا کر دیں عذاب. جی بتائیں سسٹر فہیمہ. سر جی یہ جواب امر ہے نا، پیچھے امر آیا ہوا ہے ادعو. صحیح جواب امر ہے. بارک اللہ فیکم. اولم تکو، یہ تکو کا تو نون گرنا، نون کے اوپر جزم آنی چاہیے. تکو، یہ تکو کیا سیگا ہوگا جی سسٹر ماہرہ؟ تکو، اولم تکو. تکون ہونا تھا شیخ محترم. تو یہ نون گر گیا، حالانکہ نون کو تو نہیں جزمی گرنا. حالت، جزمی حالت ہے، جزمی حالت ہے. اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے یاد ہے یہ لم یکون لم تکولا. لم کی وجہ سے، لم کی وجہ لم سے کی وجہ نون سے پتہ ہے، یہ تو پتہ ہے لم کی وجہ سے تو جب تین لم ہوتی آ ہے جائے نا تو پھر جزمی وہ حالت. سکون کے نون بھی ساتھ گر ہوتی گیا، ہے وہ بھی گئی. نون. عبد المنان بھائی آپ نون سے گرتا ہے، پوچھا آپ رستار، سکون ہوتا ہے. سوری جس سے پوچھا جائے وہی جزمی بتائے. حالت تین چیزوں سے، جزمی حالت تین طرح سے ہوتی ہے، سکون کے ساتھ، حذف حرف علت کے ساتھ، اور حذف نون کے ساتھ. یہاں سے تکون تھا، اور پہلے سکون ہوا، پھر دو وہ اکٹھے ہو گئے تو تکون ہو گیا. واؤ پھر گر گئی، تکن ہو گیا. اور کسی کسی جگہ سے نون بھی گر جاتا ہے، یہ میں نے پڑھا تھا لیکن مجھے اصول یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. یہ صحیح ہے کہ دخول جوازم کے وقت افعال ناقصہ کا نون بھی گر جاتا ہے. یہ افعال ناقصہ ہے نا؟ جی جی شیخ محترم، یہ ہاں وجہ نہیں پتا تھی. مجھے یہ پیج بھی پتا ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وجہ کیا تھی. صحیح، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، علم الصیغہ میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حروف یہ ہم نے ناقص دوسرے کا، سمیسٹر میں پڑھا ہے. ہاں جی شیخ ناقصہ کے محترم اندر، سیکنڈ. ناقصہ کے اندر جو ہے ولم نا. اکو بغیہ میں جیسے ہے نا. صحیح ہے. وما دعاء الکافرین، دعا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، مفعول کی طرف ہے. جی سسٹر امیمہ. فائل کی طرف، جی جی فائل کی طرف کیسے؟ کفر کرنے والے کی دعا، ہاں جی کفر کرنے والے کی پکار. کو پکارنا تو مفعول ہو گیا. نہیں، کفر کرنے والے کی پکار. یعنی پکارنے والے کافر ہیں، پکارنے والے کافر ہیں. اگر کوئی کافروں کو پکارتا تو کافر مفعول تھے، کافر جو تھے وہ مفعول تھے. ماشاءاللہ. کافروں کی پکار یعنی کافروں کا پکارنے والے کافر. جی یہ جو شرح ابن عقیل ہے یہ ہم نے پڑھ لی تھی. یہاں سے کہاں سے پڑھنی ہے آج؟ ایک وہ شعر شروع کرنا ہے، وہ جو نجد سے 39 پکارا گیا. والا.
कौन सा? दानिया मिन नजदिन फ़इन्न सनीना हु वाला जो है ठीक है, शेर नंबर 8 है। सही जी। पढ़ें फिर, अब्दुल मनान भाई पढ़े। वो सिस्टर जाले कह रही थी मैंने पढ़ना है तो जी सर, पूछ लें उन्होंने पढ़ना है, पढ़ हम लें। सब उनकी सिफारिश करेंगे। जी मैं ये कह रही नहीं थी जाले ने पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, अगले पेज पे पढ़। ये मैं पढ़ देता ये हूँ, अगला सॉरी, जाले पढ़ दो। ठीक ठीक है, पढ़े। ठीक। चलो भाई बहन इजाजत, मैं पढ़ दूँ। जी जी पढ़े हैं जी। इंशाल्लाह, आप मेरे लिए मोहतरम सब पढ़ेंगे। ये जो शेर है ना, दहानिया मिन नजदिन फ़इन्न सनीना हु, ये इसने मुझे बुलाया लज्जत से क्योंकि इसके सालों ने, अल्लाह अकबर, लहिबना बिना शैबन व सही है अपना शैबना ना मुरदन। मुर्दा। इसने मुझे मेरे साथ खेला है बुढ़ापे की हालत में और हमें बूढ़ा बना दिया है, इस हाल में कि हम जवान थे। दानी, तुम रहने दो, छोड़ दो। दानी, दा मुझे जी, छोड़ दो मुझे, मेरे सामने नजद का तस्करा ना करो, क्योंकि उसके सालों ने, क्योंकि उसके जो साल है ना, लाइबन बिना जी जी शीबन, हमारे साथ बुढ़ापे की हालत में खिलवाड़ किया उन्होंने। वशय्यबना मुर्दा, और उन्होंने हमें जवानी में ही हमें क्या कर दिया है, बूढ़ा कर पूरा दिया कर है, दी। बूढ़ा बूढ़ा कर कर दी। दानी, ये अरबी जुबान का ये उसलूब है कि वाहिद के सीगे को भी बाज़ तस्निया से पुकार दिया जाता है। बात यानी एक की होती है, लेकिन सीगा क्या बोला जाता है, तस्निया का। जिस तरह जमा के यानी वाहिद के लिए जमा का सीगा बोला जाता है ना, जी जी उसी तरह अरबी जुबान में तस्निया का सीगा बोलकर मुराद एक लिया जाता है। तो ये उसकी किस्म से है। एक तो है कि अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैकुम, मुखातब जो थी उनकी वाहिद मुअन्नस थी, लेकिन सीगा वो मुजक्कर का लेकर आया, अलैकुम। सही है। तो मैंने ये इश्काल एक ग्रुप के अंदर पढ़ा था, शायद खवातीन का था, कि अगर वो बारकल्लाहु फीकुम लिख दें तो इतराज होता है। ठीक है, जी फिर मोहतरम मैंने। फीकुन्ना सही है, फीकुन्ना होना चाहिए। लेकिन अगर मुजक्कर के लिए भी जो है बोल दिया, मुन्नस के लिए भी कुम बोल दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह के कुरान की। जी सर, जैसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलते हैं तो वो हर एक के लिए सही, बोलते हैं ना। माशाल्लाह, बहुत आसान पे हम दलील दी है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जबरदस्त। इसी तरह कुरान से अताजबीन मिन अम्रुल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम, ये होगी सही। इसी तरह यहाँ भी ये सीगा वाहिद का तस्निया का बोलकर मुराद एक ही बंदा ले रहा है। इसी तरह ये जो इमराउल कैस का शेर है, ये सबा मुअल्लक़ा के अंदर है। वो कहते हैं क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमली। ये हो ना, काफ़ी सारे अशार उसमें कहे हैं। ये फिर आपको शायरों का पता है, ये सारे इसी तरह के होते हैं। सही है। तो वो अपने महबूब के तस्करे को, फिराक को, जुदाई को जिक्र करके ना वो पढ़ता है। सही है, उस जगह को याद करके कि ये जो जगह है ना, ये जगह, इस जगह के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। किफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमली कअन्नी गदातल बैन यौम तहम्मलु लदा समरातिल हय्य नाक़िफ़ु हंदली। बारह लंबा शेर है। उसमें है क़िफ़ा, यानी यहाँ ठहरो, आओ, रुको यहाँ। हम उस जगह को यानी उस चीज का जिक्र करके रोएं, तो वहाँ वो सीगा जो है ना, उसने तस्निया का बोला है, लेकिन मुखातब उसका वाहिद है। इसी तरह यहाँ भी मुखातब उसका एक ही है, सीगा उसने तस्निया का बोला है। फ़इन्न सिनीना हो, क्योंकि इसके जो साल है ना, लाइबना बिना, पानी हमने में ना पानी पड़ा है, मेरी टैंक ओ सर सवाल है छोटा सा, सर। पानी ले आओ, सारी दो।
پانی اس کو کیا جی جی. تو اس کے سالوں نے سر جی 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 میں پورا کر لوں اس گا. کا اچھا سوری اوکے پھر میں جی. بھول جاؤں. جی جی. بس بے شک ہے اس کے سالوں نے ہمارے ساتھ بڑھاپے کی حالت میں جو ہے نا وہ کھلواڑ کیا اور انہوں نے جوانی کی حالت میں ہمیں بوڑھا کر دیا. لائبنا بنا شیبن، شیبن حال ہے لائبنا سے. وشیبنا مردہ، مردن یہ امرد کی جمع ہے. امرد کی جیسے احمر کی عمر پڑھی تھی نا ہم نے، اسی طرح امرد کی جی شاید مرد. مرد اس میں تفضیل، اسم تفضیل نہیں آئی. اس میں تفضیل اچھا اسم ٹھیک تفضیل ہے اس کے وزن پہ ہے. نہیں نہیں یہ ہے اسم تو نوجوان مانی ہے اس کا. جی اسم ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ظاہر ہے. اسم تفضیل ہے. ہاں جی. کیوں جی سسٹر مائرہ نہیں سر شیخ محترم مانا ہی اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے وزن پہ آ رہا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہی دو تہائی حصے سے کیا لیکن یہ صفت کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ کون سا شاعر شیخ کا محترم یہ مردہ؟ ہاں جی فعل ان کا وزن ہے صفت کے لیے آتا ہے افعال کی جمع فعل جیسے حمر. نہیں اس کا یہ حال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یہ اس کا حال ہونا الگ ہے اور اس کا صیغہ ہونا الگ ہے. بالکل لگ گئے. بارک اللہ جزاک اللہ خیر. سمجھ آ سر گئی. اب بات کر سر اس سے نا اس سے وہ تعلق ہے اس کا. میرا بات کا تعلق اس کے ساتھ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. جی جی ابھی کر لوں. جی کر لیں. جی سر وہ انگلش میں نا اسلوب ہوتا ہے نا کہ لیٹس ہے نا لیٹس لیٹس سی لیٹس گو نا. تو اس طرح یہ نہیں ہے جیسے دعانی مطلب تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کچھ اس طرح. یا اب اس طرح پہلے وہ اپنے ایک اور شعر پڑھا ہے نا میں وقفہ اس میں جی جی بولا نا. جی جی تو اس میں کہ وہ اس ایسا ہوتا ہے نا کہ لیٹس لیو اٹ ایسا ہوتا ہے نا اس طرح انگلش میں ہوتا ہے اس طرح. صحیح تو اس میں نا وہ دو لوگ ہو سکتے ہیں مراد. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. یہ ناصر بھائی نے کتاب جو ہے نا شعر گیتی گروپ میں ضمائر کے حوالے سے اس میں بڑی مفید مثالیں دی انہوں نے ماشاء اللہ. 2 کتابیں شیئر کی تھی اس میں انہوں نے غالباً یہ مثال بھی دی تھی، قرآن سے بھی تھی مثالیں. تو یہ شعر کا ترجمہ ہے. دعانی من نجد، میرے سامنے نجد کا تذکرہ نہ کرو کیونکہ اس کے سالوں نے ہمارے بڑھاپے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی ہے کھلواڑ کی ہے. وشیبنا مردہ. جی ترکیب دعانی صحیح ہے. یہ سیگا واحد تسنیہ کا مذکر امر حاضر. فاعل اس کا فاعل کون ہے اس میں؟ ضمیر مستتر. نون وقایا کا یا متکلم کے مفعول بھی من نجل اس کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ بن کر پھر انشاء ہو کر یہ معلل فا تعلیلیہ. ان سنین ہو، سنین اس کا کیا ہو جائے گا اسم. سنین اس کا کیا ہو جائے گا اسم ہو جائے گا. لعبنا فعل فاعل جی لعبنا خبر فعل اس کے اندر ضمیر یہ ذوالحال بن جائے گی. جی ہے محترم ذوالحال آگے اس کا متعلق پھر آگے حال ہو جائے گا. تو انہوں نے کھلواڑ یہ کیا ہے ہمارے ساتھ، نا کو ذوالحال بنائے. جا لعبنا فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مؤنث کی فاعل نا اس کو فاعل کی با جار جی جی نا ذوالحال اور شیبن کا معنی شیبن حال. ذوالحال حال حال مل ہوگا کر جار کا مجرور جار مجرور میں کے فعل کے متعلق. صحیح. جی فعل جی اپنے فاعل متعلق مطوف لے ہوگا. جملہ بن کر معطوف ہے واو حرف جی ہے عطف. عاطفہ شیبنا نا، شیبنا فعل فاعل نا فاعل یہ اس کا کیا بن جائے گا یہ ذوالحال. ذوالحال مفعول اول بنا لیں، مردن دوسرا مفعول بنا دیں. ہمیں جوانی میں کیا کر دیا بوڑھا کر دیا.
فعل اپنے فاعل مفعول محترم سے مردن کو ہم حال نہیں بنا سکتے؟ یہ مردن جیسے شیبن جو ہے وہ حال بنا ہے بڑھاپے کی حالت میں، اور اس طرح نوجوان کی حالت میں ہم بوڑھے ہو جائیں. جی حال بنانے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اگر مفعول بنا لیں. جو مرضی بنا لیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں مفعول بھی بنتا ہے لیکن کیا حال بھی بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے، اگر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، میں تو بس یہ کنسپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ذہن میں جو آ رہا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ آپ کے حاشیے ہاں جی والے نے بھی اس کو حال بنایا. ٹھیک ہے، یہ نا سے بنا جی لیں. شیخ محترم، بارک اللہ فیک، ضمیر جزاک اللہ خیر. شیبنا نا، یہ جو نا مفعول بھی ضمیر ہے نا، یہ ذوالحال بن جائے گی جی شیخ محترم، اور مردن اس کا حال جی بن شیخ جائے گا. صحیح ہے، یہ بہت بہتر یا شیخ. پھر دو مفعول بنا لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو جی ذوالحال ٹھیک، حال میں کس کا پھر ایک مفعول بن جائے گا. تو فعل اپنے جی فاعل شیخ محترم. مفعول سے مل کر جملہ بن کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ انا کی خبر بن جائے گی. انا کی کیا بن جائے گی؟ خبر. خبر بن. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن کر یہ معلل کی تعلیل ہو جائے گی، یہ جملہ جی شیخ تعلیلیہ ہو جائے گی. محترم، تعلیل ہو جائے گا. اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ الشاہد فی اجراء السنین مجرى الحین، اس شعر میں سنین کو حین کے قائم مقام پڑھا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے. فی الاعراب بالحرکاتی، جی شیخ. حرکات کے ساتھ اعراب کے حوالے سے. والزام النون مع الاضافت. اچھا، اس میں ہم نے جو شعر پڑھا اس میں مل شاہد کون ہے؟ فإن سنینا. جی شیخ. سنین ہو. اچھا، سنین پر اعراب بالحرکت آیا ہے یا بالحرف آیا ہے؟ حرکت. بالحرکت آیا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے شعر میں پڑھا ہے کہ یہ مثل ہین، یہ ہین کی طرح سنون کا چیپٹر ہے، ایسے پڑھا نا. جی جی. اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنین اس کی نسبی حالت بھی تو اسی طرح ہی آتی ہے جیسے مسلمین، قانتین، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حرکتی اعراب ہے یہاں پر؟ جی سسٹر طاہرہ. سر جی یہ مضاف ہو کیا ہے نا، تو یہ ویسے تو اگر ہوتا تو نون گر جاتا، تو یہاں یہ نون نہیں گرا تو یہ حرکتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی مطلب ہے. الزام النون مع الاضافت، مال اضافہ. الزام النون، نون کو مال قائم اضافہ. رکھنا اضافت کے باوجود، اضافت کے ساتھ. یہ دلیل ہے کہ اس پر اعراب بالحرکت آیا ہے، اعراب بالحرف نہیں ہے. کیونکہ اگر اعراب بالحرف ہوتا نا تو پھر یہ نون جو ہے یہاں سے سکت ہو جاتا، جیسے آپ کہتے ہیں مسلمو مصرا، مسلمی مصرا. جی آگے کس نے پڑھے؟ سسٹر ماہرہ آپ نے پڑھنا؟ زالے سر زالے. زالے نے پڑھنا سر. خیر ہے بھائی، زالے سارے ہی چاہتے ہیں زالے پڑھے. سر آپ غائب ہو گئے تھے نا. اچھا ہاں جی، تو فیصلہ ہم نے کر لیا تھا سسٹر زالے پڑھیں گی. صحیح، میں پڑھتی ہوں. پڑھے ماشاء. ونون اور نون مجموع جمع، جو نون جمع ہوگا. وما اور جو بھی ساتھ اس کے تحق جو ملحقات ہیں، یعنی کہ نون جمع اور اس کے جو ملحقات ہیں. ففتح، آپ فتح دیں. وکلا اور کم، من جو کسری ہی، جن کے کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ کم ہے جو کسرہ سے بھی آتے ہیں، یعنی پہ ان پہ کسرہ بھی آ جاتا ہے. نتک بولے جاتے ہیں. وکلا اور ونون، کم ہے، وکلا کم ہے، من وہ لوگ، بکسر ہی نطق جو جو بولتے اس ہیں، کو کسرہ بولتے ہیں. کسرہ جو بولتے ہیں. کسرہ. ٹھیک ہے، وہ کم. شاباش، آگے. ونونا، یہ نون نہ ہی ہوگا نا. ونونو، ونونو، نو. ونونو، ونونو اور نون ما تسنی، ما سنی، اس کیا لکھا ہوا ہے؟ سنیہ. جو وہ اچھا وہ جو ما جو تسنیہ کا جو نون ہوتا ہے. والملحقی بھی، اور جو اس کے ملحقات ہوتے ہیں. بھی اکسن، اس کے برعکس ہے. ذاکا اسی طرح. استعملوہ،
वो इस्तेमाल होते हैं फम तभी तो मुतनब्बे हो जाए। क्या हुआ? माशाल्लाह, हाँ ठीक है। हक को हक है नूनिल जमई नून जमा का वमा उल हक का बिही और जो इसके मुल्हकात हैं अल-फतहु फतह, यानी कि इनका हक है कि इन्हें फतह देनी चाहिए। वक़द और तहकीक तुकसरू जी कसरा ठीक देते है, हैं जी ठीक है, शुज़ूज़न माशाल्लाह। शाज़ को। वमिनहु कौलुहु और इसी तरह ये इसमें कौल है अरफना हमने पहचान लिया जाफरन जाफर को व बनी और बेटे अभी उसके बाप के यानी उसके भाई को व अन करना और हमने नहीं पहचाना ज़आनिफा वो जो जलील लोग आखरीनी दूसरे, जी ये ठीक है, इधर माशाल्लाह जी। आखरी ना होना चाहिए था ना, हम्म, तो ये ठीक, महल इस्तिशाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। वनून मजमूइन वमा बिहिल तहक, असल में था ये इफ्ताह, ये जो आगे इफ्ताह है ना, इसका पिछले के साथ ताल्लुक है। तू फतह दे या तालिबुल इल्म, या ये तालिबा, किसको? नून जमा को, और वमा और उसको, बिहिल तहक जो इसके साथ मिले हैं, यानी जो इसके साथ मुल्हकात हैं। नून जमा और उसके मुल्हकात को क्या दो? फतह दो। नून जमा और उसके मुल्हकात को क्या दो? फतह दो। वकल्ला, वकल्ला और कम है, वकल्ला और कम है। मन वो, बिकसरी ही नतक, कल्ला का फाइल, कल्ला का फाइल कौन है? मन वो, नतक मन बिकसरी ही नतक, कम है वो, मन इसका फायदा है। मन कम है वो जिन्होंने इस पर कसरा बोला है, वो कम है। तो फतह दे नून जमइन, शेख मोहतरम ये अगर मातूफ, तालबा कहेंगे तो फिर हाँ फिर इफ्ताही हो जाएगा फफ्तही ना। आएगा। मैंने कहा फफ्ता ही मैंने सिस्टर इसीलिए ने कहा था लिख के कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। ठीक है, तो बहरहाल चलो ठीक सीगे सारे जो है वो मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होते हैं, है। तो मैंने इसलिए कह दिया ताकि ठीक है। अच्छा, तू फतह दे नून जमा को, ये मातूफ अलैह हो गया, और उसको जो इसके मुल्हकात हैं ये मातूफ हो गया। तर्जुमे से तरकीब समझ आ रही है ना? जी जी शेख मोहतरम, हम्म, तो ये पूरा ये तो शेख जुमला, मोहतरम पीछे इसका मफूल नहीं बनता सारा पिछला। हाँ वही, ये ठीक है मातूफ ठीक अलैह है, मातूफ मिलकर ये इसका मफूल भी बन मफूल बन जाएगा। गया। ये जी जी जुमला आप इसको मातूफ अलैह बना लें। वक़ल्ल मन जी बिकसरी शेख मोहतरम। नतक, और नतक ये मन मौसूला, बिकसरी ये और उसका नतक के सिला। मुतालिक ये सिला। अच्छा, ये पूरा जुमला मन का सिला, मन का क्या बन जाएगा? जी सिला। सिला, मौसूल सिला मिलकर ये उसका क्या बन जाएगा? फाइल फाइल। फाइल, फाइल। फाइल क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा। वनून मा सुन्निया, और तस्निया का नून, और उस कानून जिसको तस्निया लाया जाए। वल मुल्हक़ बिही, और जो इसके साथ मुल्हक है उस कानून। बिअक्स ज़ालिका, इसके उल्ट, इस्तेमालूहु उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, नावियों ने इसके बरक्स इस्तेमाल किया। तू फंतबे, इस पे मुतनब्बे हो जाए, इस पर क्या हो जाए? मुतनब्बे हो जाए। मतलब ये फाइल बन गया था, सही, इसको हमने मातूफ़े अव्वल बना दिया। नून मा सुन्निया, नून मुज़ाफ मा सुन्निया, अब्दुल मनान भाई तरकीब मुकम्मल करें। नून मा सुन्निया, नून नून मुज़ाफ, मा सुनिया, ये हाँ जी मुजाफ, ये इसमें मसूल, ये इसका सिला, इसमें मसूल सिला मिलकर मुजाफ मिलकर नहीं ये नहीं नहीं नहीं, बन गया। नहीं नहीं, ये सुनिया जो बन गया मतूफ ले। मोहतरम मैं करती हूँ। जी करें, जी जी करें ये अब्दुल मतूफ मनान। ले, ये मतूफ हो गया मुल्हका बिही, हम्म, ये बिल्कुल सारा बन गया मुजाफले मुजाफले बनकर फिर ये बन गया मुब्तदा। ठीक है। मैं ना माइक बंद करके बोले जा रही हूँ कि अब्दुल मनान भाई क्यों नहीं चुप कर रहे। अच्छा, सही। चले, जी मा सुन्निया, सुन्निया फेले मजहूल और इसके अंदर जमीर नाइबुल फाइल, ये दोनों मिलके मा मौसूल का सिला, मौसूल सिला मिलके मातूफ अलैह,
والملحق به، الملحق به یہ شیخ محترم اسم مفعول ہوگا نا، جی الحق جی یلحق سے ملحق، جی جی ٹھیک ہے. اسم مفعول، اور اس کے یہ شبہ فعل مجہول ہو جائے گا، اور اس کے اندر ضمیر کو نائب الفاعل کریں گے یا بھی کو جار مجرور کو نائب الفاعل کریں؟ ضمیر کو میرے خیال سے نائب الفاعل کریں گے، اور بھی جار مجرور متعلق ہو جائے گا، ان دونوں سب کو ملا کے تو پھر معطوف علیہ معطوف مل کے نو کا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اور آگے عبد المنان بھائی کریں گے. جی عبد المنان بعکس ذالک. اس کے برعکس استعملوہ فانتبی، اس کو استعمال کیا ہے نحویوں نے، تو یہ شیخ محترم یہ سارا جو ہوگا نا یہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے ماشاء. فانتبی بس اب بعکس ذالک یہ مضاف میں کے جار کا مجرور جار مجرور میں کے استعملو کے متعلق مقدم. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل مقدم ہو جائیں گے جی. اور یہ مفعول متعلق سے مل کر جملہ ہو کر. صحیح ہے، یہ مبتدا کی کیا بن جائے گی؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہو کر یہ معلل فا تلیلیہ، کہ اب یہ آپ کو بتا دیا. صحیح، اب آپ کو یہ بتا دیا فانتبہ، تو آپ اچھی طرح بیدار ہو جائیں. صحیح ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نون جمع کو آپ مکسور پڑھ دیں اور نون تثنیہ کو آپ مفتوح پڑھ دیں، اگرچہ الٹ پڑھنے والے دونوں ہی لوگ پڑھے ہیں، جا سکتے ہیں، اگرچہ پڑھنے والے ہیں. صحیح ہے، دلیل یہ شرح ابن عقیل بن گئی. نون جمع کو مفتوح پڑھنا مکسور پڑھنا جو ہے شاذ ہے، اور نون تثنیہ کو مفتوح پڑھنا ایک الگ سے لغت ہے. ماشاء اللہ. حق نون الجمع وما الحق به الفتح، نون جمع اور اس کے ملحقات کا حق یہ ہے کہ فتح پڑھا جائے اس میں. وقد تکسر شذوذا، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاذ طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ مکسور ہو جاتا ہے. کسرہ یہ عرفنا جعفرا و بنی ابی، ہم نے جعفر اس کے باپ کے بیٹوں کو یعنی اس کے بھائیوں کو ہم نے پہچان لیا. واقعتاً وہ اچھے لوگ تھے، پائے کے لوگ تھے. وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخَرِينِ، اور ہم نے دیگر گھٹیا لوگوں کا، ردی لوگوں کا ہم نے انکار کر دیا. صحیح، ان کی پہچان کا ہم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یہ اس کی ترکیب آسان ہے. اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ زعانف آخرینی، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آخری نا. یہ زعانف کی صفت تھی نا. ٹھیک ہے، زعنف کی یہ کیا تھی؟ صفت تھی. زعنفہ یا زعنفت ان کی جمع زعنف، یعنی ردی لوگ، آخرین دوسرے. صفت مطابق ہوتی ہے نا، تو جمع ہونا چاہیے تھا. نون تو جمع یہ مفتوح ہوتا ہے. یہ جمع، ہاں ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے یہ. زعنف جمع مکسر ہے، اور آگے اس کی صفت آگئی. جی آگے کیا ہے؟ اکل الدہر حل، جی پڑھے، کون پڑھے گا آگے؟ اکل الدہر حل وارتحال، کیا سارا زمانہ جو ہے وہ مقیم ہے؟ کیا سارا زمانہ مقیم ہے؟ کیا کلا سارا الدہری زمانہ حل مقیم ہے، وارتحال یا اور روانہ ہونے والا ہے. حل کا معنی ٹھہرنے والا، اور ارتحال کا معنی کوچ کرنے والا، جانے والا یا روانہ. اما کیا نہیں، یبقی وہ شفقت کرے گا یا وہ رحم کرے گا یا وہ باقی رکھے گا، علیہ مجھ پر شفقت کرے گا مجھ پر، ولا اور نہیں، یقینی وہ حفاظت کرے گا میری. یقینی جو ہے یہ وقع، کیا وہ مجھ پہ شفقت اور نہیں کرے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، میری حفاظت نہیں کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ کون سا باب بتایا؟ باب کون سا بتایا؟ ماشاءاللہ. وقایا یوقیو تھا، یہ رمایا یرمیو کی طرح، یعنی ضربہ، باب ضربہ. تو یوقیو سے یوقی یا پہ ضمہ ثقیل وہ گر گیا، پھر قاعدہ یعیدو واو مفتوحہ مضارع مفتوح اور کسرہ ان کے درمیان تھی وہ بھی گر گئی، یقی ہو گیا، اور پھر نون وقایا اور یا متکلم کی. یہ ضمہ ثقیل بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا الگ سے بھی قاعدہ ہے، یرمی اور یدو والا. ٹھیک ہے، یدو یرمی والا. ٹھیک ہے آگے. وماذا تبتغی الشعراء منی، وماذا اور کیا ہے، کیا تبتغی چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں، شعراء
منی مجھ سے، یعنی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں شعراء مجھ سے؟ وقد حالانکہ یقیناً یا تحقیق جاوز تو میں تجاوز کر چکا ہوں حد حد سے اربعینہ الاربعینی 40 کی، یعنی میں ہاں 40 سال سے اوپر ہو گیا. جی الاربعینی، یہی تو اس کے اندر ہمارے لیے ملے جی شاید تھا. محل. یعنی شعراء مجھ سے کیسے جو ہے نا وہ کیسی باتوں کا تقاضا کرتے ہیں، میرے ساتھ کیسا یہ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے وہ بچہ بنانا چاہتے ہیں. میں تو یہ جو حلم والی عمر ہے نا اس کو کراس کر چکا ہوں، میرے ساتھ وہ کھیلنا چھوڑ دیں. صحیح ہے، میں ان کے باپوں کا باپ ہوں، میں ان کے باپوں کا باپ ہوں. جی تو یہ اس شعر کے اندر بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حد الاربعی الاربعینی اربعین آنا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ الاربعین. یہ وہ ہے نا اربعینہ. الحق بھی جمع مذکر سالم ہے نا، تو اس پہ 40 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاء. ولیس کسرها لغتن، کہتے ہیں اس کو مکسور پڑھنا یہ لغت نہیں ہے. خلافا لمن زعم ذلك، اس کے برعکس جس نے یہ سمجھا ہے، صحیح ہے، یہ لغت نہیں ہے، صحیح، یہ شاذ ہے، جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا وقت تکسر شذوذا. اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ نے سمجھ لینی، یہ شعر کا ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ کیا سارا زمانہ جانے والا ہے، یعنی کوچ کرنے والا ہے اور رکنے والا ہے؟ کیا مجھ پہ کوئی ترس نہیں کھائے گا، میری کوئی حفاظت نہیں کرے گا؟ شعراء مجھ سے کیا چاہتے ہیں جبکہ میں 40 کی لمٹ کو کراس کر چکا ہوں؟ تو پچھلے شعر کے اندر آپ نے وہ پڑھا تھا کہ سالوں نے میرے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ کیا وہ کیا. تو یہ عربی کلام کے اندر نا جو جاہلی جو شعراء ہوتے ہیں، یا یہ ہر چیز کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر یہ متنبع لازمی ہونا ہے کہ یہ ان کا پورا نظریہ ہے کہ ما یہلکنا الا الدہر، ما یہلکنا الا الدہر. الا الدہر. صحیح ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر. ٹھیک ہے. اکل الدہری، یہ کلہ کیوں منصوب ہے؟ اکلہ یہ کچھ ایسا تھا کہ جب کلّا کی اضافت جملے کی طرف ہو، کچھ ذہن میں آ رہا ہے. جی سعید بھائی. یہ شیخ محترم نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. وہ یوم کا ہے اور حینہ کا ہے، جب کلّا جملے کا کی. بھی پڑھایا ہوا. ہاں اس شعر کی ترکیب آپ نے مفعول مطلق نائب مفعول مطلق میں پڑھا تھا ہم نے. اس میں نا شرط ہے کہ آگے اس کی اضافت مصدر کی طرف ہو، جیسے فلا تمیلوا کل المیل. ہاں جی ہاں جی. انہوں نے اس کو نا یہ ظرف بنایا ہے، کل الدار کو نا دار کی وجہ سے ظرف بنایا ہے حلن کا. یہ جو آگے حلن آ رہا ہے نا، اچھا. وحق نون المثنى والملحق به الكسر، تثنیہ اور اس کے ملحقات کے نون کا حق یہ ہے حق نون المثنى، کیا؟ الکسر، اس کو مکسور پڑھنا. وفتحها لغت، اور اس کو فتح پڑھنا لغت ہے. جی پڑھیں اور ترجمہ کریں. علی احوذیین. جی سر محترم. جی علی احوذیین استقلت، شاعر کہتا ہے کہ وہ تیز رفتار پروں والے پرندوں پر یہی سوار نہیں ہے ہو شیخ گیا. محترم. یہ یہی احوذیین ہے. یعنی احوذی، نہیں. احوذیین تثنیہ یہ.
دو پروں پر پرندہ اڑ گیا پچھلے پیر. نون نون پہ کسرہ پڑھنا ہے کہ فتحہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں نون پہ نون. فتح ہے، زال پہ کسر ہے. ویسے تو تسنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ وفتحها لغتن، وفتحها. شیخ لغتن. محترم میں یہی کہہ رہی ہوں نا، احمدی یہی نہ پڑھیں گے نا جو لکھا ہوا ہے. ہاں جی نہ ہاں پڑھیں جی گے. بالکل بالکل. جی احوازی جینا. ٹھیک ہے عبدالمنان میری بھائی غلطی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی جی شیخ محترم جزاک اللہ خیرا، مجھے آ گئی سمجھ، اچھی آ گئی الحمدللہ. جی اعلیٰ چلے. احوازی جینا استقلت، تیز رفتار پروں والے پرندوں پر سوار ہو کر استقلت وہ رخصت ہو گئی عشیتاً شام کو. فما ہیا پس نہیں تھا وہ موقع الا لمحتاً مگر ایک لمحہ، وہ تغیب اور وہ غائب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ دو پروں پہ اڑ کے اچانک وہ کیا یعنی پچھلے پیر کیا ہو گیا؟ وہ رخصت اڑ ہو گئی. گیا. ٹھیک ہے، بس یوں ہی بس ایک لمحہ میں اڑا اور وہ غائب ہو گیا. صحیح. اس میں مل جی شاہد کیا ہے رمضان بھائی؟ محترم اس میں یہ سر محترم یہ جو احوازی جینا تحفۃ الاحوذی، یہ کس کی کتاب ہے؟ شرح یہ ترمذی ہے شیخ، یہ تحفۃ شیخ الاحوازی. الحدیث اپنی عبدالرحمن مبارک پوری. مبارک پوری ٹھیک رحمہ ہے اللہ. ماشاء. تحفۃ الاحوازی. یہ وہی احوذی. کس کو جی کہتے شیخ ہیں محترم احوذ؟ کس کو کہتے ہیں؟ پرندہ جو پروں والا ہوتا ہاں جی پروں والا پرندہ تیز رفتار. ایکٹیو چست پرندے چلا. تو سارے ہی پڑھو والے ہوتے ہیں. پرندے تو سارے تیز ہوتے تیز ہیں، صحیح رفتار کہہ رہے ہوتا ہے، جو تیز رفتار جو ہوتا ہے. ہیں جی. بولے اس گی کا ذرا کریکٹ معنی بتائیں نا. تیز رفتار پروں والا تیز پرندوں ہر رفتار ہی ہے کام جی. میں پھرتیلا. ہاں پھرتیلا. عقاب. سوار ہو عقاب. کر صحیح. ٹھیک ہے. استقلت حالت. عشیتاً پچھلے پیر وہ اڑ گیا. احوذی یہی ہاں نا. جی وہ اڑ گیا. یہاں تسنیہ قانون کیا آ گیا؟ مفتو آ گیا. کیا آ گیا؟ مفتو آ گیا. مفتو آ مفتو. گیا. مفتو آ گیا. مظاہر کلام المصنف رحمہ اللہ. جی پڑھیں اور ترجمہ کریں. مظاہر الکلام. جی شیخ محترم سعید بھائی شروع ہو سیست طاہرہ آپ پڑھیں. مظاہر کلام المصنف. وظاہر الکلام المصنف رحمہ اللہ، اور مصنف رحمہ اللہ کا ظاہری کلام. سر جی جی ان فتح نونی کہ بے شک نون کی فتح کے ساتھ فی تسنیتی تسنیہ میں کسر نون الجمعی جیسے کہ نون جمع کی کسرت، فی القلتی قلت ہے جیسے کہ نون جمع کی کسرہ میں قلت ہے. ولیسا کذالک، اور اس طرح سے نہیں ہے. یعنی کہ جو مصنف کے کلام کا ظاہر جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان فتح نونی فی تسنیتی، جو نون تسنیہ میں نون کی فتح ہے وہ اسی طرح سے کم ہے جیسے کہ نون جمع میں کسرہ ہے. یہی مطلب ہوا نا سر جی اس کا. ان فتح النون فی ولیسا کذالک، اور التسنیۃ. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ولیسا کذالک، اور ایسا نہیں ہے. بل کسرها فی الجمع شاذ، بلکہ جمع میں کسر جو ہے وہ شاذ ہے. وفتح فی تسنیۃ لغہ، اور تسنیہ میں فتح جو ہے وہ لغت ہے. کما قلعناہ، جیسا قدمناہ، جیسا کہ ہم نے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاء. ہم نے وظاہر اسے کلام پیش کیا ہاں قدمنا. ٹھیک پیچھے کر دی. وظاہر کلام المصنف جی رحمہ اللہ ان فتح النون، بے شک نون کا فتح، نون کو مفتوح پڑھنا تسنیہ میں یہ ایسی ہے جیسے جمع کے نون کو مکسور پڑھنا فی القلتی کم طور پہ. ولیسا کذالک، لیکن بات ایسے نہیں ہے. بل کسرها فی الجمع شاذ، نون کو جمع میں مکسور پڑھنا شاذ ہے، اور اس کو تسنیہ میں مفتوح پڑھنا یہ لغت ہے. کما قدمنا، جیسے ہم نے یہ پیچھے بات کی ہے. وَهَلْ يَخْتَصُّ الْفَتْحُ بِالْيَاءِ أَوْ يَكُونُ فِيهَا وَفِي الْأَلِفِ، اور کیا فتح یا کے ساتھ
یہ مختص ہے یا کے اندر بھی آ سکتا ہے، وفیل الف اور الف کے اندر بھی. کہتے ہیں قولانی، اس میں دو قول ہیں. وظاہر کلام المصنف الثانی، اور مصنف کے کلام کا ظاہر جو ہے وہ دوسرا ہے. مصنف کے کلام کا جو ظاہر ہے وہ دوسرا ہے. جی، یہ آج کے جو ہم نے پڑھے ہیں نا اشعار، یہ ان کا ترجمہ محل شاعر اور ترکیب یہ لازمی جن کی رہ گئی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ امر کی تعریف کیا ہے اور اس کے صیغے کون سے ہیں، یہی پڑھ رہے تھے نا. جی شیخ مطلب جی، صیغ الامری، امر کی تعریف ہم نے پڑھی تھی. طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، کسی فعل کا مطالبہ استعلاء کے طور پر کرنا. یہ کام کرو. علی وجہ الاستعلاء کا معنی اپنے سے بڑے اپنے سے چھوٹے کو آرڈر دینا. صیغ الامر اربع، کہتے ہیں امر کے صیغے 4 ہیں. جی پڑھیں سید بھائی. فعل الامر، فعل الامر مثل اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ امر کا صیغہ ہو جیسے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. جیسے اقیم اسم فعل الصلاۃ، الامر، آتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے، یہ بھی جی فعل امر ہے. جی آگے اسم فعل الامر جیسے مثل حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. اب یہ فعل امر نہیں ہے، اسم فعل بمعنی امر ہے. ٹھیک امر ہے. جی آگے المصدر نائب عن الفعل الامر مثل فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب فضرب تم ملو الرقاب، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. فضربوا ضرب الرقاب، اصل میں کیا تھا؟ فضربوا، فضربوا ضرب الرقاب. فضربوا، مارو ان کی گردنوں. جی ہاں، اچھی طرح گردنیں مارنا. تو یہاں یہ جو ضرب ہے نا، یہ اضرب کا نائب ہے. مصدر کہ اضرب کا کیا ہے؟ نائب ہے. نائب ہے. جس طرح کہ آپ نے مفعول مطلق کی بحث میں پڑھا ہوا ہے کہ کئی چیزیں اس کا نائب بنتی ہیں. کل ہے، بعض ہے، صحیح ہے، اسم اشارہ ہے.
ٹھیک ہے، مصدر ہے. یہی چیزیں ہیں سسٹر مائرہ، اور بھی ہیں کچھ. جی آگے. یہ آگے المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہے لام امر جی. لام ایسا مضارع جس کے اوپر لام امر آئی ہو، جو ملایا گیا ہو لام امر لام کے امر ساتھ. سے لتؤمنوا باللہ ورسولہ. ہاں تو یہ لام امر ہے. لیکرم ضیفہ. بابا جی سے پوچھ کے جائے. ان سے پوچھ. لتؤمنوا باللہ پہ لام امر ہے یا لام کیا ہے؟ یہ لام کیا آپ نے بتایا تھا شیخ؟ اس کی مثال آپ نے لیکرم ضیفہ بتائی تھی. کیونکہ جو امر حاضر کا صیغہ ہے اس میں لام امر نہیں آتا. جی جی معروف کے اندر. بالکل آپ نے یہی بتایا تھا. وقد یستفاد طلب الفعل من غیر صیغۃ الامر. جی، اور کبھی کبھی فائدہ لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے فعل کے مطالبے کو امر کے صیغے کے علاوہ کئی اور صیغوں سے. مثل ان یوصف بانہ فرض، جیسے کہ یہ بیان کیا جائے کہ یہ کام فرض ہے یا واجب ہے یا مندوب ہے یا اطاعت والا ہے. یا یمدح فاعلہ او یذم تارکہ او یرتب علی فعلہ ثواب او علی ترکہ عقاب. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی صیغے ہیں، کئی قرائن ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، امر ہے. ہاں یہاں مطلب ہے کہ امر کے صیغہ نہیں ہے لیکن فعل کا مطالبہ ہوتا ہے، فعل کا. جیسے ان مطالبہ. اللہ افترض علیکم 5 صلوات، اللہ نے تو پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. صحیح ہے. اسی طرح وجبت، یہ چیز تم پہ واجب ہو گئی ہے. صحیح ہے. اسی طرح صحابی کہ طاعتن، یہ رسول اللہ کی فرما برداری ہے. ٹھیک ہے. یا فاعل کی تعریف ہو، تارک کی مذمت ہو، مذمت ہو. یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ یہ امر. ٹھیک ہے. کرنے پہ اجر ہو اور چھوڑنے پر سزا ہو بطور امتثال. ہاں، چھوڑنے پر سزا ہو. تو کئی صیغے ہیں. اسی طرح کتبہ کا صیغہ ہے. صحیح ہے. فریضہ کا صیغہ ہے. وجبہ ہے. صحیح ہے. اسم فعل بمعنی امر ہے، فعل امر ہے. صحیح ہے. اس کام کے ترک پہ سزا ہے. صحیح ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں. صحیح ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ پھر کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. اور اسی طرح آپ نے اس صحابی کو کہا تھا نا جو نبینا تھے اور ان کو لے کر بھی کوئی نہیں آنے والا تھا، جنہوں نے کہا تھا وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، تو آپ نے فرمایا حَلْ سَمِعْتَ النِّدَاءَ، اذان سنتا ہے، آواز تسمع آتی ہے النِّدَاء؟ جی. تو اس نے کہا جی. فرمایا پھر آؤ، فاجب آؤ پھر. تو یہ ہم اگر نہیں جاتے تو جی ہم کسی خاص وجہ سے نہیں جاتے تو اس کا حکم بھی آج تھوڑا کر واضح کریں. 2 منٹ لگا کے. ہمارے ارد گرد کوئی مسجد اپنی نہیں ہے، اچھا. دوسروں کی مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، تو کیا کیا جائے. آپ اپنی مسجد بنائیں وہاں، ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں آپ. شیخ صاحب جہاں میں رہ رہا ہوں نا سرکاری کھاتے وہاں نہیں کرنے دیتے. اچھا. نیوٹرل ہے وہ نہیں کرنے دیتے. تو پھر کیا کیا جائے اس کا؟ ان کے پیچھے پڑھ لی جائے قرات کے ساتھ. اپنی جماعت کروا لیں آپ الگ سے. کوئی ساتھی ہیں یا بس اکیلے ہی ہیں؟ امت واحدہ. شیخ صاحب وہاں اس طرح کی چیزوں پہ بڑی سخت پابندی ہے. اچھا. یا تو اکیلے جا کے اپنی نماز لیٹ پڑھ لوں یہ آپشن ہے، یا گھر میں پڑھوں یہ آپشن ہے، یا ان کے ساتھ ہی قرات کے ساتھ پڑھ لوں. گائیڈنس آپ سے چاہیے بھی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو اگر تو واقعتاً وہ اسی طرح ہی اہل بدعت ہے،
تو اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے بدعت کی تائید اور بدعت کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بھی حق پر ہے، اجتناب بہتر ہے، اجتناب بہتر ہے۔ ٹھیک ہو ما تقتضی صیغۃ الامر، امر کا صیغہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صیغۃ الامر عندنا عند الاطلاق تقتضی، امر کا صیغہ مطلق طور پر اطلاق کے وقت تقاضا کرتا ہے وجوب المأمور به، اس چیز کے واجب ہونے کا جس کا حکم دیا گیا ہو، مأمور بھی کہتے ہیں جس کا کیا دیا گیا ہو، حکم دیا گیا۔ فعل کو کہتے ہیں، کام سے جس جی کام جی کا جی حکم اس کو مأمور بھی، عامر کہتے ہیں شارع، فمن الادلۃ حکم علی دینے والا۔ انہا تقتضی الوجوب، پس ان دلائل میں سے جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ وجوب کا یعنی جو دلائل وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ میں نے قولہ کیوں پڑھا ہے؟ خبر شارع کا فرمان اس تقتضی کا فائل نہیں، تقتضی کا فاعل وہ ضمیر پیچھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان خبر ہوئی نا سر جی؟ جی انا قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ انا کی خبر نہیں، اللہ کی خبر کہاں سے ہوئی؟ دوبارہ سنیں پورے جملے کا ترجمہ سننا پھر جی آپ نے شمع بتانا ہے۔ فمن الادلۃ، پس من ان الادلۃ، دلائل میں سے ایک دلیل جی علی اس بات پر انہا تقتضی الوجوبہ، کہ بے شک جو دلیل وجوب کا تقاضا کرتی ہے، کہ امر وجوب کا معنی دیتا ہے، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ خبر ہے یا مبتدا ہے یہی پوچھی چلے ہاں ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر لگ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ساری ہے جو ہے جی خبر جی مخبر مقدم ہے، عنہ، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مخبر عنہ ہوا نا استاد محترم۔ ٹھیک ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ یہ صحیح يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، کس بات سے؟ کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، اس سے وہ ڈر جائیں۔ صحیح ہے۔ فَلْيَحْذَرْ، یہ لام کون سا ہوگا؟ لام امر، لام امر، ہاں لام امر، اس لیے تو ساکن ہو گیا نا، لام کیا ہوتا تو جی پھر جی اس شیخ، میں نہیں ہونا تھا۔ لام کیا اور لام امر میں یہی فرق ہے۔ وجہ الدلالتی علی، وجہ الدلالتی کہتے ہیں کہ آیت کی دلالت، اس آیت کی دلالت کی جو صورت ہے وہ یہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حذر المخالفین، ڈرایا ہے، صحیح ہے، ان لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان امر رسول، رسول کے حکم کی، المخالفین پہ الف لام اسمی ہے، ان تصیبہم فتنہ، کس چیز سے ڈرایا انہیں؟ کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، فتنے سے مراد الزیغ، ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے، اس سے ڈرایا ہے۔ فتنہ سے مراد شرک، کفر، بدعت، نفاق کے فتنے، شبہات کے فتنے، جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے، صرف یہی نہیں فتنہ ہوتا کہ ظاہری کوئی مصیبت پہنچے، وہ بھی پہنچ سکتی ہے، آفت آ سکتی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آج رات تیز طوفان چلے گا، تم میں سے کوئی شخص بھی خیمے سے باہر نہ نکلے، اپنے اونٹوں کو اچھے سے باندھ لو، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی نے باہر دیکھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں، ہوا نے اس کو اٹھایا، فَأَلْقَتْهُ عَلَى جَبَلِ طَيْ، اٹھا کر اس کو طے پہاڑ پہ پھینک دیا۔ تو امر رسول کی مخالفت پر ظاہری آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں فتنوں سے مراد شکوک و شبہات کے فتنے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم نے اغاثۃ اللہفان میں اس کی اچھی وضاحت کی ہے۔
والتحذير بمثل ذلك والتحذير بمثل ذلك، اس جیسی باتوں کے ساتھ ڈرانا، لا یکون یعنی یہ سزا دینا، اس کو طے کرنا، اس لا یکون یہ نہیں ہوتا الا علی ترک واجب، فرض کے ترک پر، فرض کے چھوڑنے، اس طرح کی مخالفت یعنی اس طرح کی جو ڈانٹ ہے، جو ڈرانا ہے کہ دردناک عذاب پہنچے گا، یہ تبھی ہوتا ہے جب فرض کا واجب کا ترک ہو۔ فدل تو یہ بات اس نے دلالت کی، اس دلیل نے دلالت کی اس بات پر کہ ان امر رسول مطلقہ، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ امر رسول مطلقہ، یہ مطلقہ کیوں پڑھنا ہے؟ کی صفت ہے، امر کی صفت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امر رسول المطلقہ یقتضی وجوب فعل المأمور، ترجمہ کریں اس کا سسٹر ماہرہ، آپ کریں ترجمہ۔ ان امر الرسول المطلقہ، ان بے شک امر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مطلق یقتضی و تقاضا کرتا ہے وجوب کا فعل المعمور، جس جو فعل اس کے بعد ذکر ہے، معمور کا کیا اس معنی؟ کام کو کرنے کا جس کا حکم دیا گیا۔ آپ کریں ترجمہ عبد المنان بھائی۔ ان امر رسول مطلق، بے شک جو مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق حکم ہے، یقتضی وہ تقاضا کرتا ہے وجوب کا، واجب ہونے کا، فعل الماموری حکم دیے گئے فعل کا، کام کا۔ صحیح ترجمہ کیا عبد المنان نے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق حکم ہے نا، وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کس چیز کا؟ کہ جو حکم دیا گیا حکم ہے اس کے واجب ہونے کا، حکم دیے گئے کام کے واجب ہونے کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، یہ انا کا اسم ہے، آگے انا کی پوری کیا ہے؟ خبر ہے۔ ہاں، اس یہاں جملہ مکمل ہی کر دینا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر مطلق ہے، تو یہ جملہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْفَوْرِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، اور ان دلائل میں سے جو اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ امر فوریت کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر سبقت کرو، آگے بڑھو۔ للفور کا مطلب کیا ہے؟ فوراً، للفوری کا جلدی، ٹھیک ہے، فوراً۔ جزاک اللہ خیر۔ والمأمورات الشرعیۃ خیر، اور تمام شرعی جو مأمورات ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، صحیح ہے، وہ سارے خیر کے کام ہیں۔ والمأمورات الشرعیۃ والامر بالاستباق الیہا، ان کو جلدی کرنے کا حکم، دلیل علی وجوب المبادرۃ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان کو جلدی کرنا ضروری ہے، ان کو جلدی کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، جی، فاستبقوا الخیرات، صحیح اصول کو انہوں نے اخذ کیا جی۔ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ كَرِهَ تَأْخِيرَ النَّاسِ، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا لوگوں کی تاخیر کو، ما امرهم به من النحر والحلق یوم الحدیبیہ، جب آپ نے انہیں حکم دیا جانور ذبح کرنے کا اور سر منڈوانے کا حدیبیہ کے دن، حتی داخل علی ام سلمہ، یہاں تک کہ آپ ام سلمہ کے پاس آئے، فذکر لہا، اور ان کے سامنے ذکر کیا، ما لقی من الناس، اس حالت کو جو لوگوں سے انہیں حاصل ہوئی، کہ میں انہیں حکم دے رہا ہوں اور لوگ یترددون، وہ جانور ذبح نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تاخیر کرنا نحر اور حلق کے اندر اس کو ناپسند کیا۔ یہ دلیل ہے کہ فعل کو جلدی کرنا چاہیے، جس کا حکم دیا جائے اس میں تاخیر نہ ہو۔ وَلِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالْفِعْلِ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ، ایک تو دلیل یہ ہے نا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کو ناپسند کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مزید دلیل یہ ہے کہ مبادرت جلدی کرنا فعل کے متعلق، احوط کہتے ہیں یہ زیادہ احتیاط والی ہے، وَأَبْرَأُ، اور یہ زیادہ عہدہ برآ ہوتا ہے، اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ عہدہ برآ ہوتا ہے۔ یعنی احوط اس لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امر کی جو دلالت ہے، امر کا تقاضا وہ فوریت کا نہیں ہوتا، وہ تاخیر کا ہوتا ہے، چلو ان کے ہاں تو تاخیر ہے، لیکن
ظاہر ہے کہ جو لوگ اختلاف کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اخطا تھا، آپ نے تو غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ کام فوراً کرو، آپ نے لیٹ کر دیا، تو ان کے ہاں تو آپ مجرم ٹھہریں گے نا. تو بہتر نہیں آپ جلدی کر لیں، تو آپ جلدی کر لیں گے تو کسی کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے، تو احتیاط اسی کے اندر ہے. بابا جی وَأَبْرَأُ، اور جلدی عہدے کا برآ ہونا، یعنی عہدے کی جلدی ادائیگی ہے. جو کام آپ کے ذمے ہے آپ اس کو جتنا جلدی ادا کریں گے اتنا بہتر سر ہے. اس کا مطلب بریو ذمہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی یہ برا ہونا نا عہدہ برا، تو اس کا مطلب بریو ذمہ بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بری ذمہ ہونا، عہدے سے ایک مطلب ہے، مطلب برات ہو اوکے جانا، اوکے جلدی مطلب ہے کہ عہدہ ادا ہو جانا، یہ کر لیں. سر بری یا برو مطلب برو. والتاخیر له آفات، والتاخیر له. یہ سر یہ احوت و ابرا یہ افعال التفضیل ہیں. جی جی افعال تفضیل ہے، بالکل زیادہ احتیاط والا ہے، جلدی ادا کرنا، اور زیادہ شکرا. عہدے کو جلدی ادا کرنا، زیادہ یعنی زیادہ جلدی ادا کیا کہتے ہیں، برات والا ہونا، یعنی اس سے انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے نا. والتاخیر له آفات. آواز نہیں آ رہی سر، میوٹ ہے. والتاخیر له آفات، اور تاخیر کے آفات ہیں. تاخیر کے کیا ہیں؟ آفات ہیں. تو آج کے سبق نے ہم نے پڑھا امر کی تعریف، قول یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، یعنی ایسا قول جس میں فعل کا مطالبہ ہو على وجه الاستعلاء، یعنی بڑا چھوٹے کو آرڈر دیتا ہے. صحیح، چھوٹا اگر بڑے کو آرڈر دیتا ہے تو وہ امر نہیں ہے، وہ دعا ہے. صحیح، طلب سے نہیں نکل گئی، طلب سے نہیں نکل گئی. تو عامر کون ہے؟ اللہ تعالی. اور فعل جس کا حکم کی دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مأمور بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مأمور بھی. پھر ہم نے پڑھا کہ امر کے کئی صیغے ہیں، جس میں امر کا صیغہ خاص ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. پھر ہم نے پڑھا اسی طرح کچھ چیزیں نائب بنتی ہیں، جیسے حی علی الفلاح. اسی طرح مصدر ضرب الرقاب. اسی طرح افطرا کے لفظ، کتبہ کے لفظ، وجبہ، فرضا. صحیح ہے، کام کے چھوڑنے پر سزا ہو، صحیح ہے، کرنے پر ثواب امتثالاً، اور چھوڑنے پر سزا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح کتبہ کا لفظ ہو، اسی طرح طاعتن ہو. تو کئی ایک قرائن ہے جس سے امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ امر ہے. صحیح ہے. پھر آگے بات ہے کہ امر کی دلالت کیا ہے، امر کیا کرتا ہے. کہتے ہیں امر جب مطلق ہو، مطلق کا معنی کوئی باؤنڈری نہ ہو، کوئی قید نہ ہو، تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے فرض. اس کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو کرنا جلدی ہوتا ہے، فوراً کرنا ہوتا ہے. جب مطلق ہو، کوئی قید نہ ہو. اب دیکھیں نا، اس سے مقید خارج ہو گیا. مقید وہ امر ہوتا ہے جس میں کوئی قید ہو، جس میں کوئی قید ہو. قید سمجھتے ہیں؟ لمٹ. ہاں جی، یہ ہو تو کرو. ہاں یہ ہو تو کرو. صحیح ہے. اچھا، اب حج کرنا فرض ہے، لیکن جس پر کیا ہے؟ استطاعت ہوگی نا، استطاعت ہو. مقید. مقید ہو. پھر انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ ہم نے کس دلیل سے اس کے وجوب کو اور فوراً کو اخذ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وجوب کے اوپر دلیل ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. صحیح، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرنے کا حکم دیا جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تو امر کے اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کے ترک پہ اوپر سزا کا ذکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب، فرض. وہ فرض ہوتا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اور دیگر اصولیوں نے اس آیت سے یہی اخذ کیا ہے کہ امر للوجوب، امر وجوب. ان کی کتاب ہے النبذ. ٹھیک ہے، اصول فقہ پر ہے. تو اس میں انہوں نے اصول فقہ کے جو اصول ہیں ان کو
کتاب و سنت سے اخذ کیا، پھر دلائل بھی دیے، النبذ اس کا نام ہے، تو اس میں انہوں نے یہ دلیل دی ہے۔ اس کے علاوہ غالباً کوئی 30 سے زائد دلیلیں ہیں جو اس مضمون پر ہے، 30 سے زائد، 33 یا 35۔ یہ کسی جگہ پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، اور آپ کی مخالفت پر جہنم کا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہیں اعمال کے باطل ہونے کا ذکر ہے، کہیں سزا کا ذکر ہے، کہیں ضلالا بعیدہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے ماشاءاللہ اطاعت رسول پہ جمعے پڑھائے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ جی جی بالکل جی۔ اچھا، اس کے بعد فوریت کی ہم نے دلیل پڑھی ہے، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، صحیح؟ تو کہتے ہیں کہ شرعی مامورات جتنے بھی ہیں سارے خیر ہیں، ان کو جلدی کرنا چاہیے، ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے آگے حدیث سے دلیلیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا اور ان کا لیٹ کرنا اور آپ کا ناراض ہونا، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے آگے کچھ عقلی دلیلیں بھی دی ہیں، احوط، ابرہ اور تاخیر کے آفات ہیں۔ تاخیر کے کیا ہیں؟ آفات ہیں، مسائل۔ ہاں مسائل ہیں۔ اور باقی تاخیر کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے لکھ دی تھی، وہ آپ کے سبق کا خلاصہ تھی، وہ پڑھی تھی۔ جی جب گروپ میں آئی تھی۔ ہاں جی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں پڑھیں۔ ہاں جی منطق پڑھ لیں پھر۔ جی شیخ محترم، یہ تو نچوڑ ہے سارے پورے دن کے سبق مرضی ہے سر جی۔ اچھا یہ رہتا تھا تھوڑا سا پڑھ کے پھر حدیث پڑھتے۔ ان مثالوں میں بتاؤ کہ کون سا لفظ مفرد ہے، کون سا مرکب۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد میں لفظ سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہیں ہوتی، یہ پڑھا تھا نا۔ اور مرکب میں لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ مقصود ہوتی ہے، یہ پڑھا تھا نا۔ سعید بھائی نے وہ بھیجا تھا لیکچر۔ تو احمد جو ہے، احمد کے حمزہ سے، ہا میم دال سے کوئی چیز مقصود نہیں ہے، بس ایک مسمى مقصود ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ مظفر نگر، یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد۔ اسلام آباد، یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد۔ عبد الرحمن، یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد۔ اور زور کی نماز، یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد۔ مفرد۔ اس کے مطابق تو مرکب، تو آپ کے مطابق پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم علم بنا دیں نا، علم، تو پھر تو مفرد ہی ہوگا، لیکن اگر زور سے زور کی نماز مراد ہو، صحیح ہے، صلاۃ الظہری، صلاۃ سے صلاۃ اور زور سے زور کی مراد، تو پھر یہ مرکب ہے۔ یعنی اس طرح اگر ہم کر لیں، صلاۃ الظہر، صلاۃ سے مراد نماز صلاۃ اور زور سے زور کی متعین، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لفظ کے اجزاء کے معنی کے اجزاء مقصود ہیں، لہذا یہ مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب۔ رمضان کا روزہ، رمضان الگ ہے، روزہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو یہ مفرد ہوگا نا، یہ بھی مرکب ہوا سر۔ اگر الگ الگ ہوگا۔ ہاں جی۔ اگر جوڑ دیں گے تو پھر مرکب ہو جائے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان، اسی طرح کیا ہے؟ جامع مسجد۔ ہاں جامع مسجد، یہ جامع مسجد۔ اگر اس کو آپ علم کہہ لیں، کیا کہہ لیں؟ تو یہ بن جائے گا مفرد، کیونکہ علم میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت نہیں ہوتی، ایسی ہے نا جس طرح اوپر پڑا ہے، تو پھر یہ مفرد ہے۔ اور اگر آپ نے جامع سے مراد ایک بڑی اور مسجد سے مراد جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ لینی ہے، جامع سے مراد بڑی اور مسجد سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ،
تو پھر یہ مرکب ہوگا. پھر یہ کیا ہوگا؟ مرکب. دونوں میں سے جو لکھ دیں گے اس کا مطلب ٹھیک ہوگا. جی 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 دونوں میں سے جو لکھ دیں گے ٹھیک ہوگا. ہم کہیں گے جو ہم نے وہ سمجھا سعید ہے. بھائی جو بھی بنانا نا اس کی دلیل بس دینی ہے. یہ علم نظری ہے نا. یہ تو بالکل واضح مرکب ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پہلے ہی مرکب ہم نے کہہ دیا. آگے بڑھا دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نحو کے اندر آپ نے پڑھا تھا مفرد اور تھا مرکب اور تھا. نحو کے اندر آپ کو پتہ ہے لفظ کا جی اعتبار ہوتا ہے. منطق میں اعتبار ہوتا ہے معنی کا. کس کا؟ منطق کے اندر مانا معنی کا اعتبار ہوتا ہے. اور نحو کے اندر آپ کو پتہ ہے آپ کلمات کو بھی دیکھتے ہیں حروف کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی کلی جزئی. وہ مفہوم جو جس میں شرکت ہو سکے یعنی جو کئی چیزوں پر صادق ہے وہ جناب والا کلی ہے. جو ایک شے معین پر صادق ہے وہ جزئی ہے. جس طرح ہم نے نحو کے اندر پڑھا تھا کہ ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. اب اس میں دیکھیں گھوڑا، بکری، میری بکری، زید کا غلام، سورج یہ سورج، آسمان یہ آسمان. سمجھ آ رہی ہے؟ اب گھوڑا یہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی. سب گھوڑوں کو شامل نہیں ہو گئی. ہاں جی جی کلی ہے. جی کلی. ستائرہ کا جواب صحیح ہے کہ یہ کلی ہے. بکری یہ بھی کلی ہے. میری بکری کلی. یہ یہ کیا جزئی ہے؟ ہے. یہ جزئی ہے. اب دیکھیں نا بکری کے اندر تو بہت ساری بکریاں آ گئی نا. جی جی صحیح ہے. جی پنجاب کی آ گئی، انسان سندھ کی آ گئی. ٹھیک ہے. سہیوال کی آ گئی، سفید آ گئی، کالی آ گئی. صحیح ہے. آپ کی آ گئی، میری آ گئی. ایک فرد اس میں ہے میری. یہ ایک فرد ہے. وہ جزئی ہے. یہ ایک جزئی ہو گیا. ٹھیک ہو اسپیسیفائی گیا. ہو گیا. اسی طرح زید کا غلام اگر ہوتا جی. غلام تو پھر تھا جزئی. کلی. پھر کلی تھا کلی. ہوں. اب زید خاص ہو گیا تو کیا ہو گئی؟ جزئی. جزئی. سورج یہ سورج کلی. ہو گیا. اور یہ یہ سورج. سورج. یہ سورج جو ہے وہ جزئی یہ ہو بڑی گیا. عجیب بات ہے. سورج تو ایک ہی نہیں ہے. ایک ہی ہوتا ہے. نہیں سر. کیا نہیں پتا یہ ہر کسی ایک نے ہر کاپی پہ ایک بنا کے سر ہاں جی جی یہ شہری والا چاند سورج ہوتا اور ہے ہر ایک اپنا چاند سورج. ہوتا محترم ہے کیا تو پھر پتا کیا پتا کسی ہاں یہ جی کیا بات بتا چاند رہی کی ہیں ہوتی تو مختلف سرمایہ؟ ہو سکتی تھی. کیا بتا رہی ہیں؟ وہ شیخ کہہ رہی محترم ہیں کیا پتا کسی نے یہ ڈیزائن کر سورج کے سے پوچھا مراد ہو یہ سورج. ایک خاکہ بنا کے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سعید بھائی کوئی نہ سورج کہہ رہا ہو. چاند کہنا چاہیے سی ہے. جی نہیں زیادہ روشنی آتی ہے علم سورج دینے سے. والا سورج. اب چھوٹے پہ اکتفا کر رہے ہیں. چاند ادھار لیتا ہے سورج سے روشنی. شمس العلماء. بالکل ہاں جی. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں دلیل آ گئی. یہی تو باتیں ہیں ناصر بھائی شمس العارفین. جو ہمیں جینے نہیں دیتی ہیں یا جو ہمیں منطق نہیں پڑھنے دیتی. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر ماشاء اللہ. تو جس کے اندر یہ وغیرہ آ رہا ہے اس میں تعین ہو رہی ہے اور جس میں مطلق آ رہا ہے تو آپ نے کہنا یہ کلی ہے. ٹھیک ہے. آگے سبق حقیقت اور ماہیت کا ہے. یہ پھر پڑھ لیں. یہ بہت آسان ہے. کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی پڑھیں سعید بھائی. حدیث کل پڑھ لیں گے. اچھا تو حدیث کل پڑھ لیں. چلیں ٹھیک پڑھ لیں. یہ تو آسان پڑھ لیتے ہیں. حقیقت یا ماہیت. مطلب کسی شے جو کی زیادہ وہ جس وہ پڑھ لے. چلیں سعید بھائی پھر آپ کی زیادہ پڑھ لیں.
کسی شے کی وہ چیزیں جن سے وہ شے مل کر بنے، اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو. جیسے مثلا انسان ہے، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں. جیسے انسان کے اندر کالا گورا عالم جاہل ہونا عوارض ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں. جی سنیں، کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت کسے کہتے ہیں؟ چیز، کسی چیز کی وہ اجزاء، کسی چیز کے وہ اجزاء، کسی چیز کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ چیز بنے. سمجھے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں چائے، ہم کہتے ہیں چائے، اب چائے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کیا کیا دودھ پتی پانی، دودھ پتی پانی. یہ اس کے اجزاء ہو گئے نا، دودھ جی، پتی، چینی. چینی. ان نے یا شوگر فری بتائی تھی. اچھا، میں خود شوگر پیتا نہیں نا. یہ جتنے بھی ہمارے ڈرائیور ہیں وہ پہ چلتے ہیں. صحیح صحیح شیخ محترم، گوڑ کیا لیں؟ چینی کی زیادہ اچھا گوڑ ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چینی مضر صحت ہے. وہ ہم گوڑ والی پیتے ہیں نا، اس لیے ہم گوڑ ہی اچھا کیا. ٹھیک، صحیح. لگتا ہے بڑی مشکل سے چینی چھوڑی ہے اس لیے. تو چلے ہمیں اپنی صحت کی پرواہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دودھ پتی چینی، اس سے مل کے کیا بنتی ہے؟ چائے. ابوالکلام آزاد نے نا چائے ایک جگہ پر لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے نا غبار خاطر، غبار خاطر، اس میں نا چائے کا انہوں نے پورا نا چائے کی تاریخ لکھی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. آپ نے شاید پڑھی ہوگی، اگر وہ نہیں حصہ پڑھا تو پڑھ لیجیے گا، بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کوئی چائے، کیا نام ہے، چائنیز یا پتہ نہیں کون تھے، ان کی کوئی نا وہاں فصل تھی جس کو نا وہاں یہاں پانی کے اندر گرم کر کے پلایا جاتا تھا. یہ بڑی کڑوی ہوتی تھی، کڑوی. تو یہاں یہ برے صغیر کے لوگوں نے اس کے اندر دودھ کی کثافت جو ہے وہ ڈال دی ہے. تو اصل چائے تو وہ تھی، تو یہ چینج ہو چکی ہے غبار خاطر کے اندر. تو اچھا بہرحال، اب اگر ہم ان تین چیزوں کو اکٹھا کریں جی تو کیا بنتی ہے؟ چائے. صحیح. تو حقیقت وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے وہ اجزاء جن سے مل کر چیز بنتی ہے. یہ ہے انسان. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان. یہ ایک شے ہے، ایک چیز ہے. کیا ہے؟ اس کے کتنے اجزاء ہیں جی؟ دو. کتنے اجزاء ہیں؟ حیوان ہے اور بولنے والا ہے. حیوان ناطق، حیوان ناطق. ناطق، یہ دو جز ہیں. اچھا، اگر حیوان اور ناطق کو ہم کیا یعنی الگ کر دیں، صحیح ہے، نکال ہی دیں، ہم کو حیوان کو نکال دیں یا ناطق کو نکال دیں، تو پھر یہ چیز بن سکتی ہے؟ نہیں. ہاں، یہی کہتے ہیں کہ ہاں یعنی اس چیز کی اصل انحصار اسی چیز پر ہے. ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہی یہ جس طرح حقیقت کے، ہے. ہاں یہ حقیقت ہے، جس طرح کے چائے کا انحصار دودھ کے اوپر اور اس چیز پر ہے، یعنی جو اس کے اجزاء پتی ہیں. وغیرہ پر. ہاں جی، جو اس کے اجزاء پر ہیں، جو کامل رکن ہے ان کا. تو اسی طرح، اور جو چیزیں حقیقت کے علاوہ ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں. جیسے انسانوں میں کالا ہونا، گورا ہونا، اب یہ خارج از حقیقت ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کا وجود ان چیزوں پر موقوف نہیں، عوارض پر. عوارض کہتے ہیں جو چیزیں طاری ہوتی ہیں، جو لاحق ہوتی ہیں خارج سے. سمجھ آ گئی؟ تو حقیقت کی ہمیں کیا سمجھ جی، آئی؟ حقیقت یعنی ایک چیز کی وہ اجزاء جن اصلی سے مل کر، اجزاء. ہاں اصلی اجزاء کہہ لیں، جن سے مل کر وہ چیز بنتی ہے. اگر وہ ہوں تو چیز ہوگی، وہ نہ ہو تو چیز نہیں ہوگی. جس طرح کے، ہاں چلے پھر رہنے دیں آگے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ سب لوگ ہماری کلاس کی حقیقت ہے.
اگر آپ سب ہوں گے تو کلاس ہوگی، آپ نہیں ہوں گے تو کلاس نہیں ہوگی. اور عوارض کیا ہوں گے شیخ؟ جی میں عوارض کون ہے جو یوٹیوب سے لیتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ بات. حقیقت تو ہم کلاس کے لوگ ہو گئے نا، عوارض کیا ہوا پھر؟ اچھا، یہ جو چھٹیاں مارتے ہیں صحیح ہے، اور جو چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر حالات طاری ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کبھی آتے ہیں کبھی بھاگ جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی چہرہ دکھا کے نکل. ہاں جی روز نہیں جو آتے وہ. مرضی ہے آپ کی، یعنی جو آ جائیں وہ آپ ان کی آپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کو بھگانے کے چکر میں ہیں. وہ نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے ہی کم ہمیشہ ہو گئے آنے سر جی. جی جی آج 9 کے ہی سال میں ہیں تو بس. ماشاءاللہ کلاس کی تعداد اچھی تھی بس. ہاں دیکھ لیں بیچ پھر. میں سے نکل گیا. اللہ صاف کرے چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ کیا بھی بات، پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور شیر تو ماشاءاللہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. شیخ محترم وہ اب تو ہم مشرع ابن کیل کے اتنے شعر پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ کہ ہو نہ جائے. ایسے مزے کی بات ہے، ہمارا ایک گروپ ہے آفیسرز کا، میں نے اس میں یہ عقل اللومہ عازلہ والی تابن والا شعر اس میں ڈال دیا، وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرنی شروع ہو گیا. اچھا صحیح. بڑی مزے کی چیز ہے. کلی ذاتی اور کلی عرضی. کلی ذاتی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو، کہتے ہیں کہ کلی ذاتی کہتے ہیں جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ چیز کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء سے مل کر حقیقت بنتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو کلی ہوتی ہے وہ اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہوتی، جزیات کی پوری حقیقت ہوتی ہے یا اس کا ایک جز ہوتی ہے. پہلے کی مثال یعنی کلی پوری جزیات کی حقیقت ہوتی ہے، جیسے انسان کی اپنی جزیات یعنی زید عمر بکر کی عین حقیقت ہے. یعنی جب ہم انسان بولیں گے، کیا بولیں گے؟ انسان. انسان. تو اس کے اندر زید، بکر، عمر، فاطمہ، جو انسان ہے ٹھیک ہے وہ سارے شامل ہو جائیں گے. تو گویا کہ یہ انسان کیا ہو گئی؟ ایک کلی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے. اپنی جزیات کی کیا ہے؟ پوری حقیقت. پوری حقیقت ہے. اور دوسرے کی مثال ہے حیوان. دوسرے کی مثال ہے حیوان. ہم لکھتے ہیں حیوان، صحیح، ہم لکھتے ہیں حیوان. تو اب یہ حیوان یہ پوری حقیقت نہیں ہے. اگر ہم انسان کے لیے لکھتے ہیں تو یہ اس کا کیا ہے؟ ایک جز ہے. اور جز ہے. انسان کا دوسرا جز کون سا ہے؟ ناطق. ناطق. ناطقن. اور یہ جو لیکن حیوان ہے، بکری کی بھی تو پوری ہے. حیوان یہ بکری کو بھی بولا جا سکتا ہے، صحیح ہے، یہ گدھے پر بھی بولا جا سکتا ہے، صحیح ہے، یعنی یہ سب پہ صادق آ رہا ہے. تو انسان کے لیے یہ ایک جز ہے، انسان کے لیے بھی ایک کیا ہے؟ یہ جز ہے. جز ہے، ایک جز ہے. دوسرے کے لیے تو پھر کلی جی ہوگا جی نا شیخ. جی ہوگی کلی، لیکن اس کی یعنی پوری حقیقت نہیں ہوگی، آدھی حقیقت ہوگی. نہیں، بکری کے لیے تو پوری نہیں ہوگی، میں یہ پوچھ رہا ہوں. منطق کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں ہم بھی حیوان ہیں، ٹھیک ہے. سر جی اصل میں ٹائم کافی ہو گیا نا، تو یہ مکس ہونی شروع ہو گئی ہیں ساری چیزیں، تو اس کو ہم ہم کل تو دوبارہ بولنے والے انسان ہیں پڑھیں. شیخ، بکری تو بس صرف حیوان ہی ہے نا، بولنے والی حیوان تو نہیں ہے وہ. چلے آپ گھوڑے کو کہہ لیں، وہ تو حیوان ہے کہ نہیں؟ ساحل. اس پہ میں کہتا ہوں کلی آنی چاہیے نا، میرا تو یہ ذہن جا رہا ہے. نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ حیوان، جب ہم کھولیں گے نا حیوان ناطق، اب یہ پوری حقیقت ہو گئی نا، مکمل. اب اس سے مراد انسان انسان کے لیے. ہے، ٹھیک ہے. ہاں. جب ہم حیوان بولیں گے
تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا. ہاں اگر ہم ساتھ لکھتے ہیں حیوان پلس انسان تو یہ کیا بنے گا؟ حیوان ناطق. تو اب یہ انسان کے لیے حیوان ایک جز ہے اور اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ناطق ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہے کلی یہاں تک تو سعید حیوان سے سعید بھائی ہے کلی ہے، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی حقیقت ملی ہوئی ہے، کبھی بکری کے ساتھ، کبھی انسان کے ساتھ، کبھی گدھے کے ساتھ، کبھی گھوڑے کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ آپ صرف بکری کو دینے پہ راضی ہیں. اچھا اچھا جی. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزیات یعنی انسان، بکری، بیل کی حقیقت کا جز ہے، یعنی سب کے اندر یہ مشترکہ چیز کیا ہے کہ یہ حیوان ہے. آگے پھر آپ کہیں گے گھوڑا تو اس کے لیے آپ ساحل کہہ دیں گے، آپ شیر کہیں گے تو مفترسن کہہ دیں گے، انسان کہیں گے تو آپ ناطقن کہہ دیں گے. صحیح ہے. بہرحال یہ ایک جز ہے. کلی عرضی وہ کلی جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو. جیسے ضاحکن انسان کے لیے نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے، نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا. مسکرانے والا انسان. جی مسکرانے والا، مسکراتا انسان. جی ٹھیک ہے. جسم نامی. جی سسٹر زالے ہے زالے نہیں ہے. جی جی سسٹر مائرہ آپ بتائیں یہ کون سی، یہ کلی کی کون سی قسم ہے، ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ شیخ محترم عرضی ہوگی، جو مجھے نہیں سمجھ آئی وہی لگ رہی ہے. چلیں ایک دفعہ غور کریں. ذاتی وہ ہوتی ہے جو اس کی حقیقت کے اندر شامل ہوتی ہے. اب جو بھی چیز ذاتی ہے بڑھنے کیا؟ والی ہوتی ہے، جو بھی چیز بڑھنے والی ہوتی ہے، جو بھی کیا ہوتی ہے بڑھنے والی، اس سے پہلے اس کا جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا نا دماغ سوچ مجھے نہیں سمجھ ہوتا آ ہے. رہی آپ کیا بول رہے ہیں. جی مثال دے دیں میں پہلے نہیں جی یہ مثال کنفیوژن ہو گئی نا، یہ شروع میں تو سمجھ آ گئی کہ بعد والی پھر ساتھ مکس ہو کے ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں. نامی کہتے ہیں بڑھنے والا، نما سے ہے نا بڑھنا. تو جو بھی بڑھتی ہے چیز تو پہلے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے نا، جسم ہوتا ہے، جسم. اس کا جسم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمو، یہ جسم جو ہے یہ ایک کیا ہے، کلی ہے. کیا ہے؟ کلی. صحیح ہے. اور جو بھی چیز نامی ہوتی ہے اس کو لازم ہے کہ پہلے اس کا جسم ہو. ٹھیک ہے سر. تو گویا کہ یعنی جسم بڑھنے والی چیز کے لیے لازم ہے کہ اس کا جسم ہو. جسم یہ ہو. پوائنٹ تبھی وہ سمجھ. نشو ٹھیک نما ہے. پائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پھر جسم نامی یہ کیا ہوگی، کلی ہمارے سوال کا جواب یہ تو نہیں ہے، ذاتی. ہم نے ایک اور پوچھا تھا. جسم کلی ہو گئی نا یا نامی جی کلی سر ہوگی؟ وہ ذاتی ہے وہ بتا دیا عوارض والا. جی جی بالکل. یہ تعلیم نہ پڑھی. جی سعید بھائی. میں کہ کل ہی تو نہ پڑھی، کوئی سمجھ آنا بند ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب منطق بالکل آخر پر شیخ محترم دماغ کی جو جی 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 شیخ مطلب اسے سٹارٹ میں پڑھ لیا کریں گے. میں نے کہا مجھے آج تک منطق نہیں سمجھ آئی بالکل بھی، ایک لفظ بھی. نہیں مجھے آ جاتی ہے لیکن میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت زیادہ. سچی بات بتائی میں نے آپ کو آج. چلیں پھر آپ کو انشاءاللہ آئندہ میں یاد رکھوں گا. آپ نے اچھا کیا مجھے بتا دی. شیخ محترم حالانکہ شیخ مطلب صرف ایک ہی بک ہے جو اردو میں ہے. سر سمجھ آتی ہے ایک جو پچھلے سوال مہمان آئے ہوئے ہیں، بار بار واضح دے دیں کہ آ جاؤ باہر آ جاؤ، اجازت دو میں نکل جاؤں. جی ٹھیک ہے، آپ کو ان کو اجازت بھی ساتھ بٹھا رہے ہیں، منطق پڑھائیں. اجازت ہے آپ کو. سعید بھائی وہ جلدی یار تعالیٰ روکے آپ تو سے پڑھ راضی. دیں گے. جی ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے کافی ہے اتنا. یہ کل پھر مشغول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو سمجھا کے
پھر जी آپ शेख پوچھیں. मोहतरम ٹھیک ہے. جی شیخ محترم جی ٹھیک. بارک اللہ ماشاء اللہ. آج جو کلاس میں احباب نئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ کلاس ان کی ہے وہ لازماً اس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اللہ ان کی مشکل शेख آسان. मोहतरम मैं क्लास में ही थी आपने कहा कि जाले नहीं मैं جی क्लास جی में جی ही हूँ बस جی वो جی मेरा جی मोबाइल से कनेक्ट किया था मैंने कहा मैं क्लास में ही हूँ बस वो नाम चेंज था इसलिए आपको नजर नहीं आया ہاں ہمیں بھی حیران ہوا کہ آواز آپ کی ہے نام عجیب سا اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ لکھا ہے شیخ मोहतरम عبداللہ کا ہے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں عبداللہ ہی ہے. ان کا صحیح ہے جزئی نام. صحیح ہے. ہاں بعض جزی لوگ نہیں ذاتی جزی نہیں ہے یہ وہ ہے کلی ذاتی ہے. عرضی شیخ محترم نائب الفاعل ہے یہ نام. نہیں نہیں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ذاتی نہیں ہوگی عرضی ہوگی. کیا یہ جی بدل ہے عرضی جی. ہوگی اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ خارج یہ بدل ہے جی. خارج مبدل بدل ہے بالکل مبدل ہے. بدلے بعد ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سے راضی ہو. کوئی اور بات یا بس کافی. یہ سب کا کلاس ٹائم کل انشاءاللہ مگر 6:30 بجے انشاءاللہ انشاءاللہ 6:30 بجے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.